جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. ہمیں جہاں بہت ساری اور چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے وہاں اپنے رویوں پر بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی معاشرے میں اگر آپ نے کسی کو پہچاننا ہے یا کسی معاشرے کو سمجھنا ہے تو وہاں کے لوگوں کے رویے دیکھیں کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں جب کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کو اسلام کے دعوت یعنی کہ ان کو سرنڈر کرنے کے لیے خط بھیجا گیا تو وہ جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ کون سی ایسی قوم ہے جو مجھے یعنی سپر پاور کو یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ اسلام لے کے آئیں یا پھر آپ لڑائی کے لیے تیار ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ ٹیکس دیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کچھ لوگ بھیجے کہ جا کے دیکھو اس قوم کا رویہ کیا ہے, وہ کیسی قوم ہے, کیا وہ اس قابل ہے بھی کہ وہ ہم سے لڑ سکتے ہیں. تو جو ان کے سیکرٹ کچھ لوگ تھے وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں جائزہ لیا, دیکھا لوگوں کا برتاؤ ایک دوسرے سے, ان کے اخلاق, ان کے رویوں کو جب دیکھا واپس آئے تو کہنے لگے جی ہم آپ کو بہتر ایک مشورہ دیتے ہیں, بہتر یہ کہ آپ ان کی یہ آفر قبول کر لیں. تو بادشاہ جو ہے وہ بڑے غیظ و غضب میں آیا اور اس نے کہا کیا ایسی کیا بات تم نے دیکھی ہے جو تم بھی اتنے گھبرا چکے ہو اور یہ بات تم کہنے پہ مجبور ہو. تو انہوں نے کہا جی ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پہننے کے لیے اور لڑنے کے لیے بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے. ان کے پاس کوئی ایسا ساز و سامان جنگی ہتھیار بھی نہیں ہے, لیکن جو ان کا آپس میں ایثار اور قربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے اور جو ان کی اخلاق ہیں تو اس سے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو اخلاقی معیار تھا صحابہ کرام کا, جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاقیات پہ محنت کی, ان کے رویوں کو بدلا. جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ اپنا, یہاں تک کہ واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک صحابی رسول نے اپنے گھر میں کوئی چیز ایسی تھی جو انہوں نے چاہا کہ میں بجائے اس کے کہ میں اس کو اپنے گھر میں اس چیز کو بناؤں, کیوں نہ میں اپنے پڑوسی کو دوں. تو وہ کرتے کرتے واپس انہی تک آ گئی سارے گھروں سے گھوم کر, کہ ہر ایک کے اندر یہ جذبہ تھا کہ بجائے میرے اس کے کہ یہ بہتر یا اچھی چیز جو ہے وہ میرا پڑوسی کھائے. تو رویوں کی ضرورت ہے جی. قربانی اور احسار جو ہے وہ تبھی آپ کے اندر آتا ہے جب آپ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ بنا محنت کے تو کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی. تو کوشش کریں ہمارے رویے بھی اللہ پاک اس لیول پہ لے آئے کہ ہم دیکھیں. اوورآل تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ ہی اچھے ہوں, لیکن ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ برائی کی طرف اکثریت جو جب دیکھیں الارم جو سسٹم کسی بھی سسٹم کو جو ہے نا بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کی جو 90% 80% لوگ ہیں وہ اچھے ہوں, یا 80-90% پرسنٹیج وائز بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی سسٹم وہ تبھی بچ پاتا ہے جب وہاں زیادہ جو ہے لوگوں کی اکثریت اچھائی کو فالو کرے. تو اگر کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے وہ پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے, مگر جب زیادتی ہو جائے گی برائی کی طرف تو پھر سسٹم میں کون کہاں وہاں غریب کو اس کا حق کون دے گا. تو یہ چیزیں رویوں میں تبدیلی اس چیز کی شروعات ہے, اور اگر کسی سے زیادتی ہو جائے تو آپ کھلے دل سے اس کو قبول کریں اور دوسرے کے ساتھ اپنا جو معاملات ہیں وہ سیدھے رکھیں. تو جتنے بھی آپ بجائے اپنی انا اور ذات اور اس میں گم رہیں تو دیکھیں دوسروں کی طرف, اور جو ہمارے دین نے ہمیں جو رہنمائی کی ہماری لائف کی اس کو فالو کیا جائے تو بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے. اپنا
اپنا خیال رکھیں جی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.